Module 161. This module is related with the corporation and the global production system. Here we are going to discuss about the structure of production. ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اوور آل ورلڈ کی اکانومیز جو ہیں ان میں ایک ڈیولپ اکانومیز کا کانٹیکسٹ ڈیولپ ہوا یا اپیئر ہوا اور ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا، یعنی ایک کور کا اور ایک پیریفری کا، یہ ایک اوور آل سینیریو جو ہے وہ اپیئر ہوا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں پروڈکشن سٹرکچر، اس میں کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی اوور دا ٹائم، یہ سارے کا سارا جو گلوبلائزیشن کا پروسیس چل رہا تھا یہ پروڈکشن کے کنٹیکسٹ میں کس طرح ایوالو کیا. اب سب سے پہلے اگر ہم گلوبل پروڈکشن کو دیکھیں تو پروڈکشن جو تھی شروع میں بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ جب شروع میں پروڈکشن ہوتی ہے تو ایگریکلچر سیکٹر زیادہ تھی، ایگریکلچر بیس، تو فارمرز جو ہیں یا فارمز جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا جاتا تھا. فارمرز جو ہے ڈفرنٹ قسم کے فارمز ڈیولپ کرتے تھے. اس کے علاوہ پھر آفیسز تھے جو انڈسٹریز میں کر لیں، فیکٹریز میں کر لیں. اس کے بعد مائنز تھے جو پروڈکشن ہوتی ہے، آپ کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے. پھر فیکٹریز تھیں، ان کے ذریعے آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوتا تھا. تو پروڈکشن ڈفرنٹ فارم سے آ رہی تھی. ایک فارم سے آ رہی تھی پروڈکشن، آفیسز جو تھے وہ سروسز ٹائپ پروڈکشن دے رہے تھے، مائنز دے رہی تھی پروڈکشن، فیکٹریز دے رہی تھی. اب یہ سارا کا سارا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم تھا اور یہاں پہ ہیومن نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے سسٹم کو چلایا جا رہا تھا، انٹیگریٹ کیا جا رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیومنس نیڈس جو ہیں ان کو فلفل کیا جا سکے. اب یہ سارا کا سارا پروسیس کس طرف لے گیا؟ ایک کارپوریشن کے سٹائل کی طرف لے گیا. یعنی جو بزنسز تھے وہ ایکسپینڈ کرنا شروع ہو گئے، وہ فلورش کرنا شروع ہو گئے، پراسپر کرنا شروع ہو گئے. اور ایک فرم جو ایک چھوٹا سیٹ اپ ہوتا ہے اس سے وہ اپنے سیٹ اپ کو ایکسپینڈ کرتی گئی اور ہوتے ہوتے وہ ایک کارپوریشن کی شکل میں آ گئی. اور کارپوریشن جو ہوتی تھی وہ ان کا انفلوئنس ان ٹرمز آف کنٹرول، آنرشپ اور لنک جو تھا اس پورے ڈیولپمنٹ پروسیس کے ساتھ وہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھا، یا آپ سمجھ لیں کہ وہ بہت زیادہ ہائی اسکیل کے اوپر تھا. لیکن کارپوریشن جو ہوتی تھی وہ اتنی بھی لارج نہیں ہوتی تھی یا اتنی انفلوئنشیل نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اوور رول کر دیتی. اور اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک کنٹری ہے، ایک کنٹری کی اوور آل ایڈمنسٹریشن ہے یا اس کی نیشنل گورنمنٹ ہے. تو وہ ایک کوئی بھی فرم جب گرو کرتی تھی اور کارپوریشن بنتی تھی تو کارپوریشن اتنی بڑی کارپوریشن ہی ہو جاتی تھی کہ پوری گورنمنٹ کے لیے وہ تھریٹ کریٹ کر دے یا ایک چیلنج بن دے، یعنی یہ لمیٹیشن رہتی تھی. لیکن یہ سچویشن چینج ہو گئی جب یہ کارپوریشنز کنورٹ کر گئیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں. جب انہوں نے اپنے جو نیٹ ورکنگ ہے، جو بزنس کا ایکسپینشن ہے، اس کو باؤنڈری سے جو کنٹریز کی جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کے بیونڈ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. تو جب یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن بننی شروع ہو گئیں اور خاص طور پہ پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپریشنز کو ڈفرنٹ کنٹریز میں اسپریڈ کرنا شروع کر دیا. اور پھر یہ ٹرانس نیشنل کارپوریشن ہو گئی کہ یہ خود جا کے دوسری جگہ پر بزنس کرنی شروع ہو گئی. تو ان دونوں صورتوں میں ملٹی نیشنل فارم میں وہ کام کر رہی ہوں یا ٹرانس نیشنل کارپوریشن کی فارم میں کام کر رہی ہو، ان کا جو انفلوئنس تھا، ان کا جو فیکٹ تھا، ان کا جو کنٹرول تھا، ان کا جو لنکیجز تھا، وہ اس اسٹیبلشمنٹ جو ایک کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ کنسنٹریٹ کریں جو ہوم کنٹری تھی ان کی، اس کے لیے وہ چیلنج بن چکا تھا. اب وہ پروڈکشن اور اس کے علاوہ کیا پورے کے پورے اس سیکٹر کے پروڈکشن سٹرکچر میں ان کی ڈومیننس بہت ہائی لائٹڈ ہو گئی. دوسری طرف وہ جیوگرافیکلی فلیکسیبل تھیں، چونکہ جیوگرافیکلی وہ کہیں پہ بھی موو کر سکتی تھی، ان کے لیے یہ ریسٹرکشن نہیں تھی. تو یہ چیز ان کو لیوریج دیتا تھا ڈیل کرنے میں ود نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ. مطلب اگر ایک گورنمنٹ میں جا رہے ہیں، ایک کنٹری میں فرض کریں پاکستان میں ایک ملٹی نیشنل یا ٹرانس نیشنل کارپوریشن آتی ہے، بزنس کرتی ہے، اب وہ اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی وہ اپنی فیور میں رکھے گی. اگر ہماری نیشنل گورنمنٹ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہے گی تو وہ بڑے آرام سے کہ آپ کو تھریٹ دے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ بزنس نہیں کرتے، ہم کسی دوسرے ملک میں، انڈیا میں لے جاتے ہیں یا کسی دوسری کنٹری میں لے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ پھر نیشنل گورنمنٹ کے لیے ایک تھوڑی پرابلمٹک ہو جاتی ہے، کیونکہ نیشنل گورنمنٹ انوائٹ کرنا چاہتی ہے بزنس کو اور انویسٹمنٹ کو، اور وہ گرو کرنا چاہتی ہے اپنی امپلائمنٹ لیول کو، اپنے آؤٹ پٹ پروڈکٹیو کیپیسٹی کو. تو اس لیے وہ پھر یہاں پر کمپرومائز کر جاتی ہے. تو اس لیے ان کا رول بڑا اسٹرانگ ہو گیا. اب یہاں پہ ان کی کچھ کنسنٹریشن ہوتی ہے. ایک تو ٹیریٹوریل کنسنٹریشن ہے، وہ جی ڈی پی بیسڈ ہوتی ہے، کیونکہ 2/3 یا 2/3 ویسٹرن انڈسٹریلائز اکانومیز جو تھی وہ ان میں خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ویسٹرن انڈسٹریلائز اکانومیز جو تھی اس کا 2/3 وہ ہے جو جی ڈی پی بیسڈ ان کی ٹیریٹوریل کنسنٹریشن ہوئی تھی. یعنی جو سوشل اسٹیٹ، جو آپ کی اسٹیٹ سوشلسٹ اکانومیز ہے، اس میں جو بیلنس ہے وہ سپلٹ ہو گیا تھا 3 گروپ میں. اور ان میں سے ایک تھا یو ایس جاپان کا گروپ، ایک تھا یو ایس ایس آر چائنا کا گروپ، اور ایک برازیل، انڈیا اور میکسیکو کا گروپ. یہ 3 ڈفرنٹ گروپ بن گئے تھے جن میں یہ پوری کی پوری جو انڈسٹریلائز ورلڈ انڈسٹریلائز اکانومی تھی وہ
اسپلٹ کر گئی تھی ڈفرنٹ. یعنی آپ یہ کہیں کہ ویسٹ کے جو مین بزنس تھے وہ ان 3 ایریاز میں مینلی اسپریڈ ہو گئے, اور وہ اراؤنڈ 67% مور دین 67% آف دا ٹوٹل بزنس تھے جو اتنے زیادہ اسپریڈ ہو گئے تھے. اس کو اب ہم تھوڑا سا اس کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں اس جیوگرافیکل کنسنٹریشن کو. یہ جو گراف ہے, کیونکہ اس گراف میں آپ دیکھیں گے کہ پرپورشن نظر آئے گا آپ کو ڈفرنٹ کنٹریز کا. یہ جہاں پہ نیچے پوری لسٹ دی ہوئی ہے ڈفرنٹ کنٹریز کی, اور جس میں کوریا بھی ہے, سوئٹزرلینڈ بھی ہے, کینیڈا, آسٹریلیا, یونائٹڈ کنگڈم ہے, اسپین, یو ایس اے, یہ ساری کنٹریز ہیں. ان میں آپ کنسنٹریشن دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کنٹریز ہے بیلجیم وغیرہ ہے, پولینڈ ہے, ہنگری ہے, تو یہ ساری کنٹری, آسٹریلیا ہے, یہ ان کنٹریز میں کنسنٹریشن بہت ہائی ہے. یعنی یہاں پر بہت زیادہ ہائی کنسنٹریشن ہے جیوگرافک کنسنٹریشن جو ہے ان کی, جبکہ ان کنٹریز میں یہ جیوگرافک کنسنٹریشن بہت لو ہے. تو ورلڈ بینک نے 1988 میں جی این پی پر ہیڈ جب ایویلویٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ $275 جو ہے وہ لو انکم کنٹریز ہیں جن کی اوور آل جو جی این پی پر ہیڈ ہے وہ صرف $275 ہے, اور 39 کنٹریز اس کیٹیگری میں فال کاری تھی. اور آپ اس کا ڈفرنس دیکھیں مڈل انکم کنٹریز سے. مڈل انکم کنٹریز کی جو انکم تھی پر ہیڈ آپ دیکھیں وہ $1,270 بنتی ہے, اور جو کہ تقریباً آپ کو دیکھیں گے 4 ٹائمز زیادہ ہے آپ اس کے جو لو انکم کنٹریز ہے. اور اس میں 58 کنٹریز جو ہیں اس کیٹیگری میں آ رہی تھی, اور صرف 19 کنٹریز تھی جو اس ہائی انکم کیٹیگریز میں یا انڈسٹریلائز مارکیٹ اکانومیز میں آ رہی تھی جن کی انکم ریئلی بہت زیادہ ہے, $12,960, اور یہ ملٹیپل ٹائمز زیادہ ہے لو انکم کنٹریز سے اور ملٹیپل ٹائمز زیادہ ہے مڈل انکم کنٹریز سے. یعنی وہ میچ نہیں کر سکتی اس کو یہ دونوں. تو اگر تینوں کیٹیگریز کو دیکھیں تو بیسیکلی تینوں کیٹیگریز ایک دوسرے کو میچ نہیں کر سکتی. بہت سٹارک ڈفرنسز ہیں ان کنٹریز کے گروپس میں. دوسری طرف جو سیکٹورل کنسنٹریشن ہوئی وہ کیا تھی, اس نے ایک ڈیولپمنٹ پروسیس جو تھا جو ایگریکلچر سیکٹر بیسڈ کنٹریز کے اوپر تھا نا, اس کو ڈائیورسیفیکیشن کی طرف لے کے گیا. ڈائیورسیفیکیشن کیا تھی کہ ایگریکلچر بیسڈ پروڈکشن جو ہے اس کو آپ مینوفیکچرنگ میں لے جائیں, پھر مینوفیکچرنگ سے آگے سروسز میں لے جائیں. تو مینوفیکچرنگ میں بھی ویرائٹی آف پروڈکٹس تھیں, اس لیے وہ ڈائیورسیفیکیشن کے پراسپیکٹس اور زیادہ تھے مینوفیکچرنگ میں جانے کے بعد. اور پھر چونکہ سروسز اس کے بعد ایوالو کر گیا تو سروسز سیکٹر جو ہے وہ ایک مزید ایک اور اس نے ڈائمینشن ایڈ کر دی ڈائیورسیفیکیشن کے لیے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی وہ پورے کے پورے جو آؤٹ پٹ اسٹرکچر ہے یا پروڈکشن کا پورا اسٹرکچر ہے اس پورے کو ہی چینج کر رہی تھی. یعنی ٹیکنالوجی اور سوشل آرگنائزیشن کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ چینج ہو رہا تھا. کیا ہوا, کول, اسٹیم اور آئرن بیسڈ پروڈکشن یا ٹیکنالوجیز جو تھیں وہ کنورٹ ہوتی چلی گئی آئل, آٹو اور اسٹیل بیسڈ پروڈکشن کے اوپر. اور پھر یہ آگے چلی گئیں تو یہ پیٹرو کیمیکلز کے اوپر مائکرو الیکٹرانکس پہ چلی گئیں. اور اب اگر آج کے دور میں قریب کے دور میں دیکھیں تو پروفیشنل سروسز جو ہے ان کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر گئی ہیں. تو جس میں خاص طور پہ ہیلتھ, ایجوکیشن, بزنس, گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, اور یہ جو کیا کہتے ہیں کمرشل سروسز ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہیں اس میں پروفیشنل سروسز کا رول بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ ایک سیکٹورل کنسنٹریشن ہونی شروع ہو گئی. اس کے بعد اگر اس سیکٹر کنسنٹریشن کو تھوڑا سا اور غور کریں تو یہ آپ کو یہ گراف بھی ہیلپ کرے گا. یونائٹڈ کنگڈم میں یہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کا آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل بہت تھوڑا ہے, جبکہ جو میجر ہے مینوفیکچرنگ کا کافی رول ہے. لیکن سب سے زیادہ آپ دیکھیں سروسز سیکٹر ہے, جو سروسز سیکٹر ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے جاپان میں بھی سروسز سیکٹر میجر ہے, برازیل میں بھی کسی حد تک, لیکن انڈیا میں کام ہے. انڈیا میں سب سے زیادہ جو ہے 65 سے 85 میں جو چینج آئی وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہے. ایگریکلچر سیکٹر بہت زیادہ تھا لیکن وہ کم ہو گیا, اور اس کی جگہ جو تھوڑی سی ایکسپینشن ہوئی ہے وہ اس میں ہوئی جو آپ کے ادر گڈس کے پروڈیوسنگ انڈسٹریز ہیں اور مارجنل سی مینوفیکچرنگ میں ہوئی. اس کے علاوہ سعودی عرب ہے, اس میں بھی تھوڑی سی جو چینج آئی ہے وہ ادر گڈس کے پروڈیوسنگ انڈسٹری میں آئی ہے. اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ 65 کے مقابلے میں 85 میں سروس سیکٹر جو ہے وہ زیادہ گرو کر گیا. تو یہ جو اوور آل اسٹرکچر کی چینجز ہے یہ اکراس دا ورلڈ ڈفرنٹ کنٹریز میں اور ڈفرنٹ جیوگرافیکل لوکیشنز کے اوپر بالکل ڈفرنٹ طریقے سے آئی ہے.